لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، ناظرین کرام، سب کو سلام۔ آپ کا داستان گو ملتان پاکستان سے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہے، عشق و محبت کی ہزار داستان کے سلسلے کی ایک سچی کہانی۔ یہ قرون وسطیٰ کے یورپ کی ایک دردناک داستان ہے، سچی داستان ہے۔ مڈل ایجز جسے کہتے ہیں قرون، یعنی سمجھ لیجئے کہ تقریباً 900,000 سال پرانے کے زمانے کو قرون وسطیٰ کا زمانہ کہا جاتا ہے، 1000 سال پرانے زمانے کو۔ تو یہ قرون وسطیٰ کے زمانے کی ایک دردناک داستان ہے، یورپ کے قرون وسطیٰ کی۔ اور اس کہانی کے کردار ہیں ایلائس اور ایبیلارڈ۔ ایلائس، جسے کچھ ممالک میں ہیلیوس بھی پڑھا یا لکھا جاتا ہے۔ اس داستان میں دو اہم ترین انسانوں کو محبت کی خاطر ذلت اور پریشانی کے طویل اور کٹھن راستے پر چلنا پڑا۔ یہ دنیا کے ان بدقسمت لوگوں میں سے ایک شخص کی کہانی ہے جو اپنی کسی غلطی یا نصیب کی گردش سے شہرت اور وقار کی بلندیوں سے گر کر بدنامی اور ذلت کی پستیوں میں جا گرتے ہیں۔ ایبلارڈ، جیسے میں نے عرض کیا، ایلائس اور ایبلارڈ کی کہانی ہے۔ ایبلارڈ کا پورا نام پیٹر ایبلارڈ تھا، جس نے 63 برس عمر پائی۔ وہ 1079 یعنی 1079 میں پیدا ہوا عیسوی میں، اور 1142 عیسوی میں جس کا انتقال ہوا۔ وہ برطانوی فرانس میں پیدا ہوا۔ برطانوی فرانس کا ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا اس وقت، اب بھی ہے۔ تو وہ فرانس میں پیدا ہوا۔ وہ 12ویں صدی کا ایک عظیم عالم، فلاسفر، منطق و عروض کا ماہر، استاد، ماہر دینیات و اخلاقیات اور مابعد و طبیعیات، موسیقار اور شاعر تھا۔ اندازہ لگا لیں اس میں وہ کتنا بڑا عالم فاضل انسان تھا کہ دنیا کے تمام علوم کے علاوہ، اس وقت جو مروجہ علوم تھے اس کے علاوہ وہ موسیقار بھی تھا اور شاعر بھی تھا۔ در حقیقت روسو، کانت اور سپینوزا کا وہ پیش رو تھا۔ اس کا باپ پیری برنگر فرانسیسی فوج میں ایک چھوٹا موٹا افسر تھا، جس نے اس کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور اسے ایک عالم فاضل انسان بننے کی ترغیب دی۔ سن 1100 تک ایبلارڈ پیرس میں ایک مفکر اور فلسفے کے متجسس طالب علم کی حیثیت سے اپنا لوہا منوا چکا تھا، یعنی 1100 تک، یعنی آج سے 1000 سال پہلے کہہ لیجیے۔ وہ ایک عرصے تک پورے فرانس کے مختلف مدرسوں، شہروں اور خانقاہوں میں علم کی تلاش میں سرگرداں، اور پھرتے پھراتے وہ پیرس کے نوٹرے ڈیم کیتھیڈرل کے اسکول میں پڑھانے کے لیے پہنچ گیا۔ یعنی نوٹرے ڈیم کیتھیڈرل میں وہ استاد بن گیا، اتنا بڑا عالم تھا۔ جہاں فلبرٹ پادری تھا، فلبرٹ کی ایک بھتیجی ایلائس بھی اسی سکول میں اعلیٰ تعلیم کے لیے چچا کے پاس مقیم تھی، چچا فلبرٹ کے پاس، اور اپنی ذہانت و فطانت میں بے مثال تھی ایلائس۔ جب ایلائس نے پہلی مرتبہ ایبلارڈ کو دیکھا
تو وہ اس وقت سینکڑوں طالب علموں کے گھیرے میں گرا ہوا تھا، جو مختلف ملکوں سے اس کی قابلیت، علمیت، ذہانت اور فطانت کی شہرت سن کر اس کے پاس پڑھنے نوٹر ڈیم آیا کرتے تھے۔ اس وقت ایلائس کی عمر 16 سال اور ایبلارڈ کی عمر 37 سال تھی، گویا وہ اس سے 21 سال بڑا تھا۔ اپنی علمیت، قابلیت، دینی فکر، فلسفے، قیافہ شناسی کے باعث وہ پورے فرانس کے مشاہیر میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ مذہبی معاملات میں اب ایک جانا پہچانا عالم اور سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص مشہور ہو چکا تھا، اور دور دور سے اساتذہ اس سے پیچیدہ معاملات میں رہنمائی کے لیے پیرس آتے تھے۔ یہاں پیرس میں اسے بطور فلاسفر، مفکر اور عالم اتنی عزت اور شہرت ملی کہ وہ تفاخر اور تکبر کے جذبے سے سرشار رہنے لگا، مگر یہی تکبر اسے لے ڈوبنے والا تھا۔ ہوا یہ کہ 111 عیسوی کے لگ بھگ نوٹر ڈیم کے پادری فلبرٹ نے اسے اپنی بھتیجی کو کچھ اعلیٰ مضامین پڑھانے کی ڈیوٹی سونپ دی۔ ایلائس بے حد حسین، پرکشش اور طرحدار دوشیزہ تھی۔ عمروں میں کافی فرق ہونے کے باوجود ایبلارڈ جلد ہی اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ اسے اپنی اور ایلائس کی عمروں کا فرق یاد نہ رہا۔ یہ ایلائس اور ایلائس ایک ہی نام ہے، تو کبھی میں اس کو ایلائس پڑھ دیتا ہوں، کبھی ایلائس، تو اس فرق کو آپ مائنڈ نہ کیجیے۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایبلارڈ کو عمروں کا فرق یاد نہ رہا۔ وہ اپنے معزز پیشے کی حرمت کا احساس بھی بھول گیا، اور اسے نہ اپنے استاد کی، فلبرٹ کی عزت کا خیال رہا۔ ایلائس اور ایبلارڈ کا جذباتی تعلق جلد ہی بڑھ کر جسمانی تعلق میں بدل گیا۔ فلبرٹ کو جب ان کے پیار اور جذباتی حرکات کا علم ہوا تو اس نے ان کو علیحدہ کر کے ان کے ملنے پر پابندیاں عائد کر دی، مگر پھر بھی دونوں نے خفیہ ملاقاتوں اور جنسی تعلقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جلد ہی ایلائس حاملہ ہو گئی۔ ایبلارڈ نے فلبرٹ سے درخواست کی کہ اس سے پہلے کہ بدنامی پر پھیلا کر پورے فرانس میں ان کی ذلت کا باعث بنے اور اس کا مذہبی کیریئر ختم ہو جائے، اس کی خفیہ شادی ایلائس سے کر دی جائے۔ فلبرٹ چرچ کے وقار اور ایبلارڈ کے مستقبل کی خاطر یہ کڑوی گولی نگل گیا، اور اس نے اس تجویز سے اتفاق کر لیا، اور چند دنوں بعد دونوں کی خفیہ طور پر شادی کر دی گئی۔ مگر کچھ ہی ہفتوں بعد فلبرٹ نے بدعہدی کی اور دونوں کی شادی کا پبلک میں اعلان کر دیا، مگر ایلائس نے اپنے خامند کے کیریئر کو بچانے کے لیے اس کی تردید کر کے اپنے چچا کی بے عزتی اور بدنامی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ فلبرٹ ایلائس یا اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ایبلارڈ نے ایلائس کو اپنے رشتہ داروں اور بڑی بہن ڈینائس کے پاس برٹینی بھجوا دیا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہاں دونوں کا ایک ناجائز بچہ پیدا ہوا جس کا نام آسٹرولیب رکھا گیا۔ ایبلارڈ نے اپنی آپ بیتی میں اقرار کیا ہے کہ یہ سب کچھ ایلائس کی جذباتیت اور پیش رفت کی وجہ سے ہوا، جبکہ ایلائس نے اپنے خطوط میں واضح کیا کہ تمام اقدامات دونوں کی یکساں حماقتوں کی وجہ سے ہوئے۔ بہرحال 12ویں صدی میں یہ خاصا بڑا جرم تھا۔ جب ایلائس پیرس سے غائب ہو کر برٹینی چلی گئی تو فلبرٹ نے سمجھا کہ ایبلارڈ نے ایلائس کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے مروا دیا ہے۔ اس نے ایبلارڈ کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات
فلبرٹ نے اپنے کچھ گنڈے بھیجے جنہوں نے زبردستی ایبلارڈ کو خصی کر دیا تاکہ آئندہ وہ کسی غیر عورت تو کیا اپنی بیوی تک سے ازدواجی تعلق قائم نہ کر سکے۔ بعد ازاں ایلائس کو ایک خانقاہ میں نن بنا دیا گیا اور وہ دنیا سے اوجھل ہو کر بیٹھ گئی۔ اپنی محبت کی معراج کے زمانوں میں دونوں نے ایک دوسرے کو جو خطوط لکھے وہ دنیائے ادب میں نثری شاہکار کے طور پر بہت مشہور ہوئے، اور 800 سال گزرنے کے باوجود وہ خطوط ریسرچرز اور ادبی نقادوں کے لیے خاصی دلچسپی کا باعث ہیں۔ ایبلارڈ کو خصی کرنے کے مقدمے میں ان تمام لوگوں کو قانوناً سزا دی گئی جو اس واقعے میں براہ راست ملوث تھے۔ پادری فلبرٹ کا نام بھی عدالت میں زیر غور رہا، مگر وہ اپنے عہدے کے وقار اور بڑے ہونے کی وجہ سے سزا سے بچ گیا۔ تاہم ایک دن وہ پیرس سے ایسا غائب ہوا کہ پھر کسی نے اس کا نام نہ سنا۔ ایبلارڈ بھی نوٹر ڈیم کے پادری کی حیثیت سے استعفیٰ دے کر چلا گیا اور پیرس کے قرب و جوار میں سینٹ ڈینس نامی خانقاہ میں راہب بن گیا، اور اپنی زندگی اس نے علم کے حصول اور ترسیل کے لیے وقف کر دی۔ مگر دوسرے مذہبی علماء سے اس کے اختلافات کے سبب اس کی زندگی ہمیشہ شورش، تکلیف دہ اور پریشانی اور ذلتوں سے بری رہی، حتیٰ کہ ایک بار پوپ نے اس کی ساری کتابیں جلا دینے اور اسے ایک خانقاہ میں قید کرنے کا حکم سنا دیا، جس پر عمل درآمد روکنے کے لیے بہت سے کارڈینلز کو مداخلت کرنا پڑی اور پوپ کے پاس سفارش کرنا پڑی۔ آخر یہ تکلیف دہ اور تنہا زندگی اپریل 1142 کو ختم ہوئی۔ ایبلارڈ کی لاش کو ایلائس کے حوالے کر دیا گیا، جس نے اسے اپنے قبرستان میں دفنایا، جہاں 1163 میں اپنی موت کے بعد خود بھی وہ اس کے پہلو میں دفن ہوئی۔ ان کی قبروں کی جگہ کئی دفعہ تبدیل ہوئی، اور اب وہ فائنلی 1817 سے مشرقی پیرس کے قبرستان پیری لاچے میں ایک ہی مقبرے میں اکٹھے سو رہے ہیں۔ یہ آج کی کہانی تھی ایبلارڈ اور